Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great in your lives and you all must be enjoying your post MDCAT vacations. Basically, I'm back after 7 to 8 months. Reason was of course the MDCAT. MDCAT हमारा होना था पहले सितंबर में, but then it got delayed and finally हमारा MDCAT हुआ 13 नवंबर को. So after the MDCAT I was just so tired, और मेरी जो थकान थी या थकावट थी वो उतर ही नहीं रही थी. So that's why I took a long rest and finally I'm uploading the video because I had to share my marks, I had to share my experience. So yeah, that's why after more than a month I am making a video. So yeah, let's start. Basically, I am making video on 21st of December and yesterday I got the news کہ جو PMC ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور PMDC واپس آ گئی ہے. یعنی کہ اب جو ٹیسٹ ہے وہ پروونشل لیول پر ہوگا اور ہر کسی کو اپنی بکس ہی پڑھنی پڑیں گی اور پراپر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹیسٹ ہوگا اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی اب نہیں ہوگی. بیسیکلی PMC کے ڈیمالش ہونے کا یا PMDC کے ارائیول کا 2022 کے اسٹوڈنٹس کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم ایٹ پیس کہ اب جو ہماری فیوچر جنریشن ہے یا جو بھی آنے والے بچے جو کہ ٹیسٹ دیں گے ایٹ لیسٹ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ٹیسٹ آؤٹ آف سلیبس آیا, کیز ور رانگ اینڈ دوز آل دا کیوز دیٹ PMC جو بھی PMC نے ہمارے ساتھ کیا ہے اینڈ دیٹ اٹ ہیز بین ڈوئنگ فار دا لاسٹ 2 years ایز ویل. 2020 میں بھی PMC نے ہی ٹیسٹ لیا تھا اینڈ اگین یہ سب کچھ ہوا تھا 2020 میں. 2021 میں اگین PMC نے لیا اور جو کہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر تھا اینڈ اگین 2022 میں PMC ہیز بروکن آل دا ریکارڈس اور سب سے جو برا ٹیسٹ ہے نا وہ PMC نے 2022 میں آ کے کنڈکٹ کروایا ہے. سو دا اپ کمنگ اسٹوڈنٹس دیٹ وڈ گیو MDCAT وہ اب PMDC کے انڈر ٹیسٹ دیں گے اور ان کو صرف اور صرف UHS کے اگر دے رہے ہیں تو صرف اور صرف پنجاب بورڈ کی بکس پڑھنی پڑیں گی اینڈ آل دیٹ تھنگس. اوکے, سو بیسیکلی ہمارا ٹیسٹ ہوا 13 نومبر کو. لیٹس اسٹارٹ دیٹ اسٹوری ناؤ. بفور اسٹارٹنگ دس ویڈیو آئی وانٹ ٹیل کہ MDCAT سے پہلے تک 13 نومبر سے پہلے تک آئی واز سو کنفرمڈ کہ اوکے میرا ایڈمیشن کنگ ایڈورڈ میں یا پھر علامہ اقبال میں یا سروس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کنفرم ہے. لائک آئی واز سو چل. جس طرح سے میری پریپریشن تھی اور جس طرح سے آئی ہیو آلویز بین اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ اور آئی ہیو ٹاپڈ آلویز, تو آف کورس دس از دا تھنگ جو کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کیونکہ لائک the admission king Edward, Allama Iqbal Medical College or Service Institute of Medical Sciences, these 3 were my priorities. So on 13 November when I had the MDCAT, first of all I want to tell کہ جو PMC ہے جس نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کی جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ پروونشل لیول پر ہو رہا ہے اور جو آپ لوگوں کے کوشچنس آئیں گے وہ آپ کی جو کنفائنڈ ایک باؤنڈری ہم نے دی ہوئی ہے سلیبس کی, جو کہ یہ ہر دفعہ کہتے ہیں بٹ اس پہ بالکل بھی عمل نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو کنفائنڈ باؤنڈری ہے اسی کے اندر سے ہم آپ کو سلیبس دیں گے اور جو سلیبس ہم نے دیا ہے اسی کے اندر سے کوشچنس آئیں گے اینڈ آل دیٹ. جو بھی ان لوگوں نے کہا کہ جسٹ آپ لوگوں نے پروونشلی اب تیاری کرنی ہے اپنی. اسٹل میں نے پنجاب کی بک سے اور فیڈرل کی بک سے دونوں سے بہت اچھے طریقے سے تیاری کی بیکاز آئی ڈیڈنٹ بلیو لاسٹ ایئر بھی جو بچوں نے بتایا جو بھی ان کے ساتھ ہوا 2021 میں انہوں نے جو ٹیبلٹس پہ جو ٹیسٹ ہوئے اور سارے آؤٹ آف سلیبس کوشچنس آئے اور بعد میں وہ بھی گریس مارکس ملے سب کو, انہوں نے اپنی مرضی سے گریس مارکس دیے ایوری تھنگ. سو دیٹ واز لائک ایوری اسٹوڈنٹ نیو کہ اب جو ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے جو وہ ہماری اپنی بکس میں سے ہوگا. سو دیٹ واز اے ریلیف. اور پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ٹیسٹ سے 1 منتھ پہلے ہمیں یہ بات بتائی کہ اب جو ٹیسٹ ہے وہ پروونشل لیول پر ہو رہا ہے اینڈ دس سیٹ کہ اگر PMDC اسی ٹائم میں ڈیورنگ دا ٹائم آ جاتی ہے واپس تو آپ کا ٹیسٹ کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. پہلے تو انہوں نے اب 13 نومبر کو وٹ دے ایکچولی ڈیٹ کہ انہوں نے جو ہمارا ٹیسٹ دیا وہ سلیبس میں سے تھا ہی نہیں. دیر ور سو مینی کوشچنس دیٹ ور آؤٹ آف دا سلیبس, ناٹ جسٹ پنجاب کی پروونس کے سے ایسا ہوا, دا سیم ہیپنڈ ان سندھ, دا سیم ہیپنڈ ان بلوچستان. تو چیزیں جو تھیں وہ آؤٹ آف دا سلیبس آئیں اور چلو ایک تو ہوتا ہے نا آؤٹ آف دا سلیبس آنا اور ایک ہوتا ہے کسی اور بک سے آ جانا. اگر تو وہ بچے اس چیز پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ چیز آؤٹ فیڈرل کی بک سے آئی تو آئی تھنک اس پہ اگر ہم کو ایک ایشو کریٹ کرتے ہیں نا تو اس میں دے ہیو اے کلیئر آنسر کہ ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ نے صرف پنجاب کی بکس پڑھنی ہیں, آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے تھی فیڈرل کی بکس بھی. تو اس پہ اوکے وی اسٹے کوائٹ, بٹ وہ چیزیں جو آپ نے سلیبس سے باہر دی ہیں ان کا کیا ہے,
انہوں نے خود ہمیں ایک سلیبس کنفائن کر کے دیا اور پھر اس کے باہر سے چیزیں دی، تو دیٹ از ریئلی ویری انجسٹس دیٹ ہیپنڈ ٹو اس. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی اگر ہم کہتے ہیں تو دے سے کہ نو ساری چیزیں سلیبس میں سے تھیں، دے ڈونٹ ایگری وتھ اس، پہلی چیز. دوسری چیز سے یہ کہ ایون دے آر سینگ کہ جو ہمارا ٹیسٹ تھا وہ ڈیفیکلٹی لیول جو تھا وہ سارے پروونسز کا سیم تھا. آئی ڈونٹ نو واٹ دے ایکچولی ونا ٹرائی ٹو سے. یہ کسی کو بھی پتہ ہے کہ ڈیفیکلٹی لیول میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا سارے پروونسز کا. اوور آل میں بات کر رہی ہوں سب کا، بلوچستان، یو ایچ ایس، اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ جس نے کنڈکٹ کرایا ہے، اینڈ دین سندھ کا اسٹوڈنٹ، لائک بہت زیادہ، ایٹا، پشاور. ان شارٹ یہ کہ سب کا ڈیفیکلٹی لیول ڈفرینٹ تھا. کسی کا بہت ایزی ٹیسٹ، کسی کا بہت مشکل ٹیسٹ، کسی کے کوئی بھی آؤٹ آف سلیبس کوشچن نہیں، کسی کے بہت زیادہ آؤٹ آف سلیبس کوشچن. تو دیز آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ اینی پروونس، میں جسٹ جنرلی کہہ رہی ہوں کہ پی ایم سی نے ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ بنائے. دیز آر آل دا تھنگس جو ہم سب کو پتہ ہے. اس کو ریپیٹ کرنا بار بار یا بار بار چیز کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں، دیٹ ہیز ہیپنڈ ٹو اس. جو مین مسئلہ ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی کل آئی گیس کل ہی پشاور کی لسٹ لگی ہیں، اور اس میں میرٹ ہیز ڈریسٹیکلی انکریزڈ، جو کہ پچھلے کئی سالوں میں ایسا 89.7 پہ کبھی اوپن میرٹ کلوز نہیں ہوا، اور پشاور والوں کا 89.7 پہ چلا گیا ہے. کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے اسلام آباد کا ٹیسٹ دیا. پشاور کا اپنا ٹیسٹ بھی بہت مشکل نہیں تھا، ایزی تھا، بٹ کیونکہ اسلام آباد کا زیادہ ایزی تھا تو وہ زیادہ بچے سیٹس لے گئے اور میرٹ بہت زیادہ شوٹ کر گیا. تو میں صرف اپنے لیے بات یہاں پر نہیں کری، بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے. سندھ کے بچوں کے ساتھ، پشاور کے بچوں کے ساتھ میرٹ ان ایکسپیکٹڈلی بہت شوٹ کر گیا ہے. سیم از ہیپننگ ان دا پنجاب میں اگر 3200 سیٹس ہیں تو اس پہ وہ بچے کمپیٹ کریں ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں آ کر، کسی کا آسان کسی کا مشکل، اور وہ آ کے سیم سیٹس پہ کمپیٹ کریں. سو ان شارٹ بس بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی بول لیں، جتنے بھی پروٹیسٹ بچے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہی ہے جو ہے آئی گیس کہ ہمیں پاکستان میں دیر از اونلی لک، دیر از نو ہارڈ ورک. آنیسٹلی آپ کی صرف لک ہے تو آپ کو مل جائے گا ایڈمیشن، آپ کی لک نہیں ہے تو نہیں ملے گا. یہ ویسے بھی ہے جنرلی کہ اگر آپ کی قسمت میں کوئی ایک پروفیشن لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ کی قسمت میں کچھ اور زیادہ اچھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ملے گا، یہ ایک الگ بات ہے. بٹ پاکستان میں آئی گیس کہ اونلی لک میٹر کرتی ہے. آپ جتنی بھی محنت کر لیں گے، اگین کوئی نئی پالیسیز آئیں گی، سب کچھ نیا ہوگا، آپ کا اگین ایڈمیشن نہیں ہونا. تو آئی گیس کہ ریپیٹ از ناٹ اے سولوشن. تھنگس جو اگر آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے، ویسے تو پی ایم ڈی سی واپس آ گئی ہے، انشاءاللہ اس طرح کے مسئلے نیکسٹ ایئر نہیں ہوں گے. تو ڈو گیو یور سیلف اے چانس. تو بیسیکلی جو میرے مارکس ہیں وہ ہیں 174 آؤٹ آف 200، اور وچ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ ایٹ آل کہ آئی ووڈ کم ٹو دس. میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں 190 مارکس، 190 آلویز دس واز ان مائی مائنڈ کہ میرے تو کنفرم 190 ہی آنے ہیں. میں جب ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتے وقت بھی آئی یوز ٹو کیلکولیٹ مائی ایگریگیٹ، تو 191 193 اس طرح سے میں مارکس لکھتی تھی، بیکاز آئی واز سو شیور کہ میرے انشاءاللہ 190 ابو ہی آئیں گے. بٹ کیونکہ آئی ہیو بین پریپیئرنگ دس فار سو لانگ، لائک سنڈے سیشنز بھی میں نے جوائن کیے تھے ایف ایس سی، ڈیورنگ ایف ایس سی، اینڈ تو بس anyways, if this is in my feet, inshallah I would get this. So yeah, this is all about the story, the experience, or I have shared my marks as well. So do tell me your marks as well in the comment section, and my aggregate and my FSC marks and my NUMS کا جو بھی ٹیسٹ ہوا اس میں کتنے مارکس آئے، آرمی میڈیکل کالج کا ایگریگیٹ اینڈ ایوری تھنگ. انشاءاللہ اس کے لیے I will make another video because this video is gonna too long.